حقیقتاً قصہ سنا. اب وہ مسلم خراسانی ایک آدمی تھا. بنو عباسیہ میں جب منتقل ہوئی تو یہ آدمی بنو عباسیہ کا بڑا طرفدار تھا اور عبد الملک بادشاہ کی جو پوری سرکار و حکومت تھی ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم اس نے کیا. تو لوگوں کو ستانے کے لیے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ تاریخ میں لکھا ہے. ابو مسلم خراسانی اس کا نام ہے. ایک لوہے کا اس نے بنایا تختہ، لوہے کا تختہ، اور اس کے اوپر کیلے اس نے ڈھال دی. اس کیل کو، اس تختے کو تنور کیا، تو اتنا بڑا تنور بنایا کہ وہ تختہ اس میں رہ سکے. بنو امیہ کے لوگوں کو پکڑ کر اس کو باندھ کر وہ ان کیلوں والی تختے کے اوپر آگ جلا کر اس میں ڈالتا تھا زندہ. ایسے ظلم و ستم اس نے اپنے ہاتھ سے کھڑا، صرف کیوں؟ طرفداری میں، بنو عباسیہ کی طرفداری میں. دو بادشاہوں کے بدل جانے کے بعد اس کا نمبر آیا. بادشاہ کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا. جس لوہے کے تخت پر وہ دوسروں کو سزا دیتا تھا، بادشاہ نے باغی پر اسی میں اس کو ڈال دیا. اسی نے اس کی موت تاریخ میں لکھا. اسی سے یہ مقولہ بنا ہے، من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ. جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے نا، اسی میں وہ ڈالا جائے گا. مکافات عمل سے ڈرنے کی ضرورت. آج ہماری قوت اور طاقت کے مقابلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کرنے والا ہے. یہ ظلم و ستم ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی. قوم کا فنکار جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. رشتے ناطے کو توڑنے کی جو اسباب پیدا کرتا ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہی یہی ہے. جب رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، تجسس ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کینہ پیدا ہوتا ہے، پھر معاشرہ رفتہ رفتہ ایسے حالات پہ پہنچ جاتا ہے کہ دو آدمی ساتھ میں مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنا ہمارے لیے ضروری. میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر اگر اس چیز سے باقی رہے تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اپنے قوم کے ساتھ وفاداری یہ بہت بڑی دولت ہے. کتے کی مثال دی جاتی ہے وفاداری میں، لیکن کتا ہے کیسا؟ حرام، اوپر سے نیچے، اندر سے باہر سب حرام. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حرام اور حلال کرنے کی جو طریقے رکھے ہیں، آپ ان طریقوں کو معلوم کریں تو کون سا جانور حلال اور کون سا حرام اس کے اصول ہے. بہت سے ملکوں میں وہ جانور یہاں نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے، تو اس کا طریقہ کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام. تو اس کو حکم جو چیخ پھاڑ کھانے والا ہے، جس کے انیام ہے دانت نوکیے، وہ حصہ بھرا. تو کتا کیوں حرام ہے؟ نجیس العین کیوں ہے؟ بعض علماء کے نزدیک وہ نجیس العین ہے. جس طرح خنزیر اس کی ہر چیز حرام ناپاک، اسی طریقے سے اس لگے. تو کسی محمد سے پوچھا تو اس نے کہا یہ اپنے مالک کا تو وفادار ہے، لیکن اپنے قوم کا کتا ہے. کہ جہاں کسی محلے میں دوسری محلے کا کتا آتا ہے تو اس کو نوٹ کھانے کے لیے، بھگانے کے لیے اس کی کوشش. ایک لڑکی والی کا ایک کتا اور بھیا دونوں ساتھ میں کسی جگہ رہتے ہوں گے.
ہمارا مستقبل تک نہیں ہے، وقت ہو گیا. مجھے اپنی اصل بات کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے ایک جٹ اور متفق رہے. یہ چیز ہماری زندگی میں پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت. ہر آدمی اگر اپنے دل سے یہ ارادہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کے اندر سب سے پہلے راحت، چین اور سکون پیدا کرے گا. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی ایک بیماری یہ بھی ہے، یہاں کہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کی بات ہے کہ اپنا کوئی ایک آدمی اگر کھڑا ہوتا ہے کسی معاشرے کو یا کسی بھی بھلائی کے کام کے لیے، تو ہم اس کے اندر ہزاروں عیب تلاش کرتے کہ کیا کمی ہے. میرے محترم دوستو، اس روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی عیب نہیں سوائے اللہ کی. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے ہر عیب سے، ورنہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور خامی ہے. مسلمان کا یہ ہونا چاہیے، ہزار کمی ہونے کے باوجود وہ اس کے اندر صرف نیکی اور بھلائی ڈھونڈ کے دکھائے کہ اس کے اندر یہ نیکی اصلاحی معاشرے کی کوئی بھی کمیٹی بن جائے، اس کے اندر ہزار طریقے کی چیزیں ہیں، لیکن اس آدمی میں کیا اچھائی ہے، اس اچھائی کو ڈھونڈنا اور اس معاشرے اور اس کمیٹی کو مضبوط بنانا. ہمارے معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے کہ صرف جھوٹنے والی بات نہیں، سزائیں بھی ہونی چاہیے. اسلام کے اندر سزائیں کیوں ہیں؟ ہر آدمی سمجھانے نہیں سمجھنے جب تک ڈنڈا نہ پائے، اس لیے اسلام نے سزا رکھی. اگر ہمارے معاشرے کو ہم مضبوط کریں گے، ایسا معاشرہ بنے گا کہ کسی ظالم کو ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. ظالم بہت سی مرتبہ میاں اور بیوی تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ہی ظالم مظلوم ہے، میاں ارے بہت سی مرتبہ عورت بھی ظالم ہوتی ہے، میاں مظلوم ہوتا ہے. یہ حالات ہماری زندگی میں ہم دیکھنے حق اور صحیح بات کہنے والے بنیں گے، اور صحیح کا طرفداری کرنے والے. صحیح کی طرفداری کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری. اگر یہ صحیح کی طرفداری ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی، ہمارے معاشرے کو اچھا بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.